اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول کا عظیم شان دن ہے، تو اس کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو درود پاک اور بالخصوص درود ابراہیمی کے جو فوائد ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو درجات ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ یہ سننے کے بعد اس سے فائدہ اٹھا جائے تو اس سے میری بھی آخرت سنور جائے گی۔ تو اس لیے میں درود پاک کے حوالے سے پہلے تو آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سارے درود ہی افضل ہیں، کیونکہ درود وہ کلمہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو مطلب یہ اتنا افضل کلمات ہیں درود پاک کے کہ اللہ تعالیٰ بھی خود یہ کلمات پڑھ رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ زمین ارض و سما ہر چیز کے خالق و مالک ہیں، جو کلمات وہ پڑھ رہے ہیں وہی پڑھنے کا ہمیں اجازت دی گئی۔ تو یہ ہمارے لیے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ وہ کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود پڑھتے ہیں، تو وہی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ریزمبلنس ہو جاتی ہے کہ وہی کلمے جو اللہ پاک پڑھ رہے ہیں وہی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی کے بارے میں جب آئیں تو درود ابراہیمی پہ ایک بات جو اس کو بہت دوسرے سارے درودوں سے ممتاز کر دیتی ہے، وہ یہ کہ جب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ پر سلام، آپ پر درود کیسے پڑھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیمی پڑھ کر بتایا۔ تو مطلب درود ابراہیمی وہ درود ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بکثرت پڑھا جاتا رہا۔ اب درود ابراہیمی کی فضیلت تو ہمارے سامنے آ گئی، لیکن ایک اور چیز جو آج کی ویڈیو کا میرا مقصد تھا کہ لوگوں کو میں اس کی فضیلت کے حوالے سے بتاؤں، وہ اس کی فضیلت ایسی ہے کہ ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی فضیلت ہے۔ تو غور سے سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحابہ اکرام سے معراج کے مختلف واقعات شیئر کیے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی مجلس میں یہ بتایا کہ معراج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف مشاہدات اللہ تعالیٰ نے کروائے، ان میں سے ایک مشاہدہ یہ تھا کہ ایک ایسا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جو اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ اپنا ایک پر پھیلا دے، ایسے ایک پر اپنا پھیلائے، تو اس پر کے نیچے اس دنیا میں موجود نہ صرف تمام انسان بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات اس ایک پر کے نیچے آ سکتی ہیں۔ تو اس فرشتے کے سائز کا اندازہ کیجئے گا جس کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے تمام دنیا کے تمام انسان آ سکتے ہیں۔ تو جب اتنا بڑا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ تعالیٰ، اس فرشتے کی تخلیق کا مقصد حیات کیا ہے، اتنا بڑا فرشتہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس فرشتے کی تخلیق کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی زمانے میں کوئی بھی درود ابراہیمی پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھے، تو اسی وقت اس فرشتے کو بائی ڈیفالٹ اس کی یہ پروگرامنگ کر دی گئی ہے کہ یہ فرشتہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور غوطہ لگا کے سمندر سے باہر نکلتا ہے۔ جب سمندر سے باہر نکلتا ہے تو بائی ڈیفالٹ اس کی پروگرامنگ کا یہ ایک پارٹ ہے کہ یہ اپنے پر کو پھر ایسے جھاڑتا ہے۔ تو اس کے پر کو جھاڑنے سے جتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں بائی ڈیفالٹ اتنے فرشتے پیدا فرما دیے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تخلیق کا مقصد حیات بھی صرف ایک کہ جس نے وہ درود ابراہیمی پڑھا اس کے فائدے کے لیے وہ قیامت تک درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ تو سوچئے گا کہ کتنے انسان اس دنیا میں بستے ہیں اور وہ سارے انسان اس فرشتے کے پر کے نیچے آ سکتے ہیں۔ تو جتنے انسان اس سے کہیں زیادہ فرشتے
ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے سے پیدا فرما دیے جاتے ہیں، جو صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صرف اس انسان کے لیے ہیں جس نے وہ درود ابراہیمی پڑھا۔ تو اس ایک واقعہ سے آپ درود ابراہیمی کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے سے کتنے فرشتے پیدا فرما دیے جاتے ہیں، جن کی تخلیق، جن کا مقصد حیات، جن کی زندگی کا مقصد صرف ایک کہ وہ ہر وقت، ان کو اور کوئی کام نہیں دیا جاتا، ان کا ہر وقت کام صرف یہ ہے کہ وہ قیامت تک اس شخص کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے جائیں۔ ایک اور فضیلت کہ درود پاک جب جو شخص بکثرت درود پاک پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اس لیے آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔